اب آپ کو پتہ ہے پوری خیبر پختونخوا میں تقریباً 8,000 کے قریب جو ہے وہ افغان مہاجرین یہ 2 3 4 دنوں میں پکڑے گئے. مجھے بتائیے ان 8,000 کو آپ رکھیں گے کہاں پہ؟ آپ کے پاس کیپیسٹی ہے؟ بدقسمتی سے افغان باشندوں جو ہے ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا گیا. پولیس نے بھی خوب کمایا ہے, کئی اور لوگوں نے بھی خوب کمایا, اور میرے علم کے مطابق پشاور کے سینٹرل جیل میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ان لوگوں کو رکھا جائے. حکومت پاکستان کے قوانین کے مطابق پاکستان میں صرف وہی افغان باشندے قیام کر سکتے ہیں جن کے پاس ویلڈ ویزا ہے. اس کے پاس ویلڈ ویزا نہیں ہے, باقی مہاجر کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. جو پی او آر کارڈ والی ہے وہ ختم ہو چکی ہے, جو اے سی سی کارڈ ہے وہ ختم ہو چکی ہے, جو دیگر اس کے پاس دستاویزات تھے وہ سب ختم ہو چکی. اس وقت صرف ایک ہی دستاویز ہے اور وہ ہے ویزا. کراچی میں, لاہور میں, پنڈی میں اور دیگر بڑے شہروں میں جو ملک کے ہیں, خیبر پختونخوا کے علاوہ, وہاں ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ پختون جرائم میں ملوث ہوتے ہیں. تو کیا مجھے بتا جائے کہ سارے پشتونوں کے ساتھ پھر یہ سلوک کیا جائے؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہزاد درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. پاک افغان کشیدگی کے باعث خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال سب کے سامنے ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر صحافی لیاز علی صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. ایک طرف وفاقی حکومت یہ کہہ رہی کہ افغان مہاجرین کو بے دخل کیا جائے. خیبر پختونخوا پولیس نے ان کی پکڑ دگڑ شروع کی, اور کل ایک مبینہ نوٹیفیکیشن جسے آئی جی صاحب سے منسوب کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پولیس کو یہ احکامات جاری کیے ہیں افغان مہاجرین کے خلاف جو کارروائی ہیں ان کو تا حکم ثانی روک دیا جائے. اس بارے میں بات کرتے ہیں, آیا یہ نوٹیفیکیشن درست تھا؟ اگر تھا تو پھر افغان مہاجرین کے خلاف کارروائیاں کس طرح ہوں گی, صوبے میں امن کس طرح قائم ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آئی جی صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے تو کیا امن اہم ہے یا ہمدردی؟ بہت شکریہ, لیکن یہ بتایا جائے کہ آیا افغان مہاجرین کس حد تک اس میں ملوث ہے؟ افغان باشندے کا ملوث ہونا اور کسی افغان مہاجر کا ملوث ہے, یہ دو الگ چیزیں ہیں. عمومی طور پر خود آپ کو پتہ ہے کراچی میں, لاہور میں, پنڈی میں اور دیگر بڑے شہروں میں جو ملک کے ہیں, خیبر پختونخوا کے علاوہ, وہاں ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ پختون جرائم میں ملوث ہوتے ہیں. تو کیا مجھے بتا جائے کہ سارے پشتونوں کے ساتھ پھر یہ سلوک کیا جائے؟ یہ سو جو ہو رہا ہے, پھر ہم کہتے ہیں نا ریسزم ہے, وہاں پر یہ نہ کیا جائے, پشتونوں کی پروفائلنگ نہ کی جائے. میرے خیال میں اس چیز کا ادراک ہمیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں, اس بات میں حقیقت ہے کہ اس وقت حکومت پاکستان کے قوانین کے مطابق پاکستان میں صرف وہی افغان باشندے قیام کر سکتے ہیں جن کے پاس ویلڈ ویزا ہے. اس کے پاس ویلڈ ویزا نہیں ہے, باقی مہاجر کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. جو پی او آر کارڈ والی ہے وہ ختم ہو چکی ہے, جو اے سی سی کارڈ ہے وہ ختم ہو چکی ہے, جو دیگر اس کے پاس دستاویزات تھے وہ سب ختم ہو چکی. اس وقت صرف ایک ہی دستاویز ہے اور وہ ہے ویزا. تو غیر قانونی حیثیت اس کی ہے, اور اس حیثیت سے آپ اس کو نکالنا چاہیے, کریک ڈاؤن کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں, اور یہ حکومت کی اتھارٹی ہے. لیکن جس طریقے سے کیا جاتا ہے اور جس موقع پر کیا جاتا ہے, بنیادی طور پر یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب بھی کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے, وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, تو برف گرتی ہے بیچارے افغان باشندوں پر. مہاجرین پر. اور یہ جو افغان باشندوں پر گر جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی سطح پر کلیشز جاری ہے. میرے خیال میں جہاں پر ہم نے اتنی دن ان کی قیام کیا, کم از کم اس ماہ رمضان میں کم از کم اس کا خیال رکھیں. ماہ رمضان کے اس سے پہلے اگر کریک ڈاؤن کیا جاتا تو شاید اچھا ہوتا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے کریک ڈاؤن نہیں تھا خیبر پختونخوا. ہاں, اعلانات کی گئے تھے, ان کے کیمپ وغیرہ جو تھے ختم کی گئی تھی, ان کی بجلی وغیرہ بند کر دی, حتیٰ کہ ان کی اسکول تک کو بند کیا گیا تھا. لیکن میرے خیال میں ان چیزوں کے حوالے سے اور ماہ رمضان میں تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب ان چیزوں لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا, تقریباً 2 دن. آپ کو پتہ ہے کہ پشاور میں صرف 1,000 کے سے زائد لوگ تھے, ان کو پکڑا گیا, ان کو عدالتوں میں پیش کیا گیا, اور میرے علم کے مطابق پشاور کے سینٹرل جیل میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ان لوگوں کو رکھا جا وہ سکے. پہلے سے اوور لوڈ ہے. وہ پہلے سے ہوا نہیں, اوور اب کیپیسٹی بھی ہے, لیکن اس کا کریں گے کیا؟ دوسری بات یہ کہ آپ مجھے بتائیے, جب آپ نے ان کو پکڑا ہے تو آپ ان کو ڈپورٹ کیسے کریں گے؟ بارڈر آلریڈی آپ کا بند ہے. جب آپ کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے تو آپ افغان حکومت سے بات کر لیں, آپ ہمیں تھوڑی سی فیسلٹی دے دیں, ہم آپ کے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں, اور کائنڈلی آپ اس کو کرانا چاہتے ہیں تو اس کے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو بارڈر کھول دیں. یہ بات بھی نہیں ہو رہی ہے. جب یہ بات نہیں ہو رہی تو میرے خیال میں یہ ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کو جیلوں میں رکھا جا رہا ہے, ان کے کچھ پرسان حال نہیں ہے, اور یہ جس طرح کی سچویشن. اب رہی بات آئی جی خیبر پختونخوا پولیس کی, تو آئی جی خیبر پختونخوا سے بیان منسوب ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا. میری علم کے مطابق خود آپ کو پتہ ہے کہ ان کا عمومی طور پر ریاض یوسفزئی جو ہوتے ہیں, ان کے ترجمان جو ہوتے ہیں کی حیثیت سے اس کے ریگولرلی ہینڈ آؤٹ شیئر کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے میرے خیال میں ایسا نہیں ہوا کہ ان کی جانب سے کوئی اس طرح کا میسج شیئر کیا گیا ہو, یا ان کی جانب سے کوئی اس کا ایسا پیغام شیئر کیا گیا ہوا. اگر پھر بھی کسی کے پاس ہے تو میرے خیال میں ان کو سامنے لانا چاہیے. لیکن
جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بنو سے جو ڈی آئی جی ہے انہوں نے ایک خبر دے دی ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں اتنے سینکڑوں جو افغان باشندے تھے ہم نے ان کو اریسٹ کرایا ہے اور یہ کیا. تو مجھے بتایا جائے کہ رات کو آئی جی خیبر پختونخوا سے منسوب یہ بیان جاری کیا جاتا ہے اور پھر اگلے دن ڈی آئی جی بنو جو ہوتا ہے وہ بیان جاری کہ ہم نے اس کو پکڑا. میرے خیال میں یہ زیادتی ہے اور اس حوالے سے حکومت کو بڑی کلیئر پالیسی اپنانی چاہیے افغان مہاجرین کے حوالے سے. جو جیسے آپ نے کہا افغان باشندوں کے اور جو غیر قانونی حیثیت، اس وقت ہماری پولیس کے لیے سونے کی چڑیا کی حیثیت رکھتی ہے. آپ کو خود پتہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی وہ افغان باشندے جو کاروبار سے وابستہ ہے، جن کی دکانیں ہیں، جن کی دوسری اور تیسری نسل یہ دکان یا کسی کارخانے کے ساتھ یا کسی کاروبار کے ساتھ وابستہ ہے، اب ان کو پکڑا جاتا ہے. اور خود آپ کو پتہ ہے کہ میں کم از کم 5-6 ایسے افغان باشندوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں سے ہزاروں روپے لے کر ان کو بعد میں چھوڑا گیا تھا. اب آپ کی بات کو تھوڑا سا میں بڑھاؤں گا اس طرح کہ بعض ایسے بازار ہیں پشاور میں جہاں پہ صرف افغان مہاجرین ہی کاروبار کر رہے ہیں. ہم بورڈ کہہ سکتے ہیں، بورڈ بازار میں زیادہ تر اکثریت ان کی ہے. صدر میں کچھ ایسے صدر بہت سارے، میں یہ کہہ رہا ہوں سینکڑوں جو افغان باشندے ہیں ان کی کپڑوں کی دکانیں، خود آپ کو ان کی کراکری کی دکانیں، خود آپ کو پتہ ہے قصہ خانی میں کراکری اور اس سے دوسری چیزوں کی دکان. ایون پیپل منڈی میں بھی آپ دیکھو گے 1 2 3 بھی نہیں درجنوں میں آپ کو افغان باشندے دکھاؤں گا کہ وہاں پر جو افغان باشندے ہو جو کاروبار سے واپس. اب جب ان کی دکان پر چھاپا مار جاتے ہیں وہ دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں، دکان اس کی اس طرح کھلی رہتی ہے. یار ان کو تھوڑی سی میرے خیال میں ان کی میپنگ کی گئی. اب اگر میپنگ کی گئی تو ان کو آپ بتا دیں کہ جی آپ کے پاس اس 1 مہینے کا ٹائم ہے، آپ نکل جائیں. ویسے لیاز صاحب ایک بات اہم ہے نا جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، بارڈر بند ہے اور آپ ان کو کہتے ہیں آپ نکل جائیں، تو وہاں کی حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ مطلب اگر آپ ایک بندے کو کہتے ہیں جائیں، مگر آپ مجھے کہتے ہیں اپنے گھر سے نکل جاؤ، تو آپ میرے لیے دروازہ تو کھولیں گے نا. ہاں تو نہیں ہے نا، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھول. آپ اس کو یہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ بلی کو اپنے کمرے میں بند کے اس کو مار رہے ہیں کہ باقی یہ نکلے. اس وقت بدقسمتی ہے. میرے خیال میں جہاں ہم نے اتنا صبر کیے وہاں تھوڑا سا صبر اور کر لیتے، بارڈر کھول لیتے، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بحال ہوتے اور اس کے بعد ان لوگوں کو نکالا جاتا. اب آپ کو پتہ ہے کلیش سے پہلے اگر اس طرح یہ رمضان سے پہلے ان لوگوں کو نکالا جاتا میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں تھی. بدقسمتی سے افغان باشندوں جو ہے ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا گیا. پولیس نے بھی خوب کمائے، کئی اور لوگوں نے بھی خوب کمائے. درمیان میں خود آپ کو پتہ ہے آپ نے کرائم رپورٹنگ سب سے زیادہ کی ہے. یہ درمیان میں ایک دلالوں والا ہی ایک ٹاؤٹس والا ایک وہ بھی ہوتا ہے، وہ درمیان میں وہ بھی لوگوں کو نکالتے ہوتے. تو یہ کام ہوتا رہتا ہے اور بدقسمتی ہے اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. آپ کو خود پتہ ہے نارملی جو 500-600 یا $400 میں افغانستان میں کسی افغان باشندوں کو ویزا لگا لیا جاتا ہے، پاکستان کا ویزا اگر انہوں نے ہائر کرا. آپ کو پتہ ہے وہاں پر لوگ جو ہوتے ہیں وہ $1,000-1,500 جو ہوتے ہیں وہ رشوت دے کے اپنی یہ ویزا لگوانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے یہ بتایا جائے اور پھر بھی ان کا ویزا لگ جاتا ہے. تو یہ $500-600 کے بجائے آپ میرے افغان باشندوں سے بات ہوئی ہے تو کہتے ہیں ہم سے $1,000 اور $1,200 لے لیں، لیکن لے لے ہم سے کہ وہ حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع ہو جائے، نہ کہ کسی ٹاؤٹ کی جیب میں چلے گی. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا یہ والا کام جو ہوتا ہے یہ بند ہونا چاہیے. اور نے کہا ہم اس پہ راضی ہے. اب بے شک ویزے کی فیس جو ہے وہ $200 سے بڑھا کر 1,200 کر دے. لیکن اس نے کہا کہ اس سے کم از کم بھی فائدہ ہے کہ حکومتوں کے تھرو پراپر چینل ایک سسٹم آئے گا. لیکن بدقسمتی سے خود آپ کو پتہ ہے کہ افغان باشندوں کی مد میں پہلے امداد کی مد میں جو تھے وہ لوگ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. کٹپتی سے لکھپتی اور لکھپتی کروڑ پتی بن گئے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کا تو یہ جو ٹاؤٹس وغیرہ ہے یہ خود کرائم کے پاس آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ابھی حال یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بند کر دینا چاہیے. چاہے اتنا صبر کہ ہاں حکومت پاکستان کو اور خیبر پختونخوا حکومت کو اپنے ریٹ بحال کرنے کے حوالے سے کوئی بھی کسی بھی چیز پر سمجھوتا نہیں کرتے. لیکن یہ مجھے بتائے کہ اس کا حل کیا ہے. کوئی حل تو ہونا چاہیے نا. اب آپ کو پتہ ہے پوری خیبر پختونخوا میں تقریباً 8,000 کے قریب جو ہے وہ افغان مہاجرین یہ 2-3-4 دنوں میں پکڑے گئے. مجھے بتائیے 8,000 کو آپ رکھیں گے کہاں پہ؟ آپ کے پاس کیپیسٹی ہے؟ آپ خود میں دوبارہ بتاؤں کرائم آپ نے چرسدہ جیل میں کہاں ہے کیپیسٹی؟ سب جیل ہے یار ان کی پہلے سے وہاں پر جو ہے کیپیسٹی نہیں ہے تو اور کہاں ڈالیں گے؟ مجھے یہ بتائیں سوات جیل میں کام ہے، نوشہرہ میں کہاں ہے، مردان میں کہاں ہے یار؟ اگر اس کے علاوہ ہم پشاور سینٹرل جیل کی بات کریں تو وہاں کی انتظامیہ سے ہم نے کچھ ماہ قبل بات کی تھی تو ان کا کہنا ہے کہ جو یہاں پہ افراد کی گنجائش ہے اس سے زیادہ افراد یہاں پہ ہیں. یس. تو نہ تھانے میں گنجائش ہے، آپ ان کو پکڑ کے حوالات میں رکھیں، نہ جیل میں آپ کے پاس جگہ، تو پھر آپ ان کے خلاف کارروائیاں کس لیے کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے جیبیں گرم کرنے کے لیے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے خلاف کیا جاتا ہے اگر ان کو رکھیں گے کہا چلو یہ ٹھیک ہے عدالت نے ان کو 5-6 دن پر یا 12 دن پر یا 14 دن کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھی. مجھے پتا ہے 14 دن بعد جب ان کی ضمانت وغیرہ ہو جائے
پھر ان کا آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ لا تو یہ کہتا ہے کہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے. اب ڈپورٹ کیسے کیا جائے مجھے آپ پتہ ہے. گیٹ بند ہے. گیٹ بند. میرے خیال میں اس معاملے پر حکومت کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اور یہ اس طرح ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ. رمضان کے مہینہ ہے. دوسری بات یہ خود آپ کو پتہ ہے, ایک بندہ افغان باشندہ جو ہے وہ صبح سویرے اپنے فیملی کو چھوڑ کر دکان کے لیے آتا ہے, آپ ان کو پکڑ لیتے ہو یار. ان کی پیچھے فیملی جو ہوتی ہے وہاں پر ان کی کیا حال ہوتی ہے یار. میرے خیال میں ان چیزوں کے حوالے سے ان چیزوں کا ادراک کرنا چاہیے. جی ناظرین, آپ نے لیاز علی صاحب کی باتیں سنی. ان کا یہ کہنا ہے ٹھیک ہے آپ آپریشن کر رہے ہیں افغان مہاجرین جو غیر قانونی طور پر مقیم ہے, لیکن اس کے لیے بھی ایک منصوبہ بندی ہونی چاہیے, ایک طریقہ کار وضع ہونا چاہیے کہ ان کو کس طریقے سے ہم نکالیں گے. پولیس اپنا کام کر رہی ہے, پولیس پکڑ کے ان کو حوالات بھیج دیتی ہے, جیل ان کو پیش کرتی ہے, ان کو سینٹرل جیل جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ بارڈر بند ہے. یہ تو وہی بات ہوگی کہ آپ ایسا نظام وضع کریں, ایسا طریقہ کار وضع کریں کہ جو افغان مہاجرین جو کو آپ نے پکڑا ہے ان کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں وہ جیل سے نکل کے اپنے وطن واپس جائیں. اس کے علاوہ اگر کارروائیاں کی جا رہی ہیں تو وہ انسانی جو حقوق ہیں اس کی بھی خلاف ورزی ہیں, اور بحیثیت مسلمان اور رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے ہمیں اس قسم کی کارروائیوں سے گریز کرنا چاہیے. کیمرہ مین اسد علی کے ہمراہ شہزاد درانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.